السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 103 روز ہو گئے۔ بھارتی افواج کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دے رہے۔ کشمیر کے عوام کے مذہبی اور انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 10 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آئے گی۔ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچز راولپنڈی اور کراچی میں ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ میچ 11 سے 15 دسمبر تک راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ 19 سے 23 دسمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ وزیر مملکت شہریار افریدی نے کہا ہے کہ ماضی میں ANF کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا رہا۔ ماضی میں منشیات کی روک تھام پر توجہ نہیں دی گئی۔ ملک بھر میں ANF اہلکاروں کی تعداد 2900 ہے۔ منشیات کو سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو جب نوکری نہیں ملتی تو وہ منشیات استعمال کرتے ہیں۔ منشیات کا کاروبار کرنے والے بڑے مگرمچھوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ آئس نشے کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ لاہور صوبے میں نیا بلدیاتی ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پنجاب کے بلدیاتی نظام میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر ایکٹ کے نفاذ کے بعد لاہور میں سابق شاہی خاندان کے زیر انتظام چلنے والے سب سے بڑے شہر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد شہر کے 9 زونز ختم۔ زونز میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سب آفس بنیں گے۔ SDOز کے عہدے بھی ختم کر دیے گئے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی جوہریت اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والے فلسطینیوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ یہ جانی نقصان غزہ پر مسلسل 3 روز سے درجنوں اسرائیلی حملوں کا نتیجہ ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج کی فضائیہ اور بحریہ نے غزہ پٹی کے جنوب اور وسطی علاقوں میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے نئے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نیب سکھر نے رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کرپشن کیس میں عبدالرزاق بحرانی کو گرفتار کر لیا۔ عبدالرزاق بحرانی رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرتا رہا۔ منتقل کی گئی رقم سے ملزم کک بیکس کی مد میں مالی فوائد حاصل کرتا رہا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے 2 روزہ آگاہی مہم۔ فیصل آباد سے باغی ٹی وی کے نمائندے محمد اویس کے مطابق اسموک کی روک تھام کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر 2 روزہ آگاہی مہم جاری ہے، جس میں سرے دست دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور مالکان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی گاڑیاں نہیں چلنے دی جائیں گی۔ قصور پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار۔ باغی ٹی وی کے نمائندے غنی محمود کے مطابق تھانہ B ڈویژن کی چوکی بھسر پورہ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں فاروق اور عثمان کے قبضے سے 1500 گرام چرس اور 100 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کافی عرصے سے منشیات فروشی کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے سرکاری اسکولوں کے اچانک دورے۔ سرگودا سے باغی ٹی وی کے نمائندے عمیر ضیاء کے مطابق ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے نواحی دیہات کے گورنمنٹ اسکولز کے اچانک دورے کیے اور تعلیم کے معیار اور دیگر معاملات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر عابد شبیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔